الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ درس کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا، خاص طور سے ہمارے بچے اور نوجوان جو دور اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مل کر قریب بیٹھیں۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے جو قاعدہ شروع کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت یا اہل حق کا طریقہ کار اصلاح و ترقی کے معاملات میں قرآن و حدیث کے اصولوں پر مبنی یہ طریقہ اور منہج ہے کہ وہ دعوت دین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نبی کا جو طریقہ ہے وہ حقیقت میں منہج ربانی ہے، رب کا مقرر کیا ہوا راستہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی پہلے کچھ تفصیلات گزری اور درس کے اختتام پر ہمارے زیر گفتگو یہ سوال آیا تھا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری، ڈکیتی، زنا، فسق و فجور کے دوسرے گناہوں کے کام کھلے عام کرتے ہیں، انہیں ان کاموں سے نکالنے کے لیے کسی ایسی مجلس میں لایا جائے جہاں مجلس سما ہے، کچھ دف وغیرہ بجائے جاتے ہیں، اچھے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور تاکہ ان کو مائل کیا جائے اور توبہ پر ابھارا جائے۔ اس کے جواب میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے تفصیلی گفتگو کی اور پہلے نمبر پر ایک نقطہ بیان کیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، تو دین کی جو بھی تعلیمات ہے اس میں اصلاح و تربیت کا طریقہ ہے، کسی برے آدمی کو سدھارنا ہے، گنہگار کو توبہ کروانی ہے، تو اس سلسلے میں بھی قرآن و حدیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ یہ اشارہ ہے جو آگے آئے گا۔ نمبر 2، 5 نکات بیان کر کے حاصل کلام شیخ نے بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو بشارت دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کی طریقے پہ چلے، سنت کو اختیار کرے، اور اس شخص کے لیے بدبختی، شقاوت اور ناکامی کی گارنٹی دی، وعید سنائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کے طریقے سے ہٹتا ہے۔ چنانچہ 2 آیتیں نقل کی، آیتیں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء کی یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کے طریقے پہ چلے گا ہر معاملے میں، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے انعام یافتہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبی کہا۔ صدیق کا درجہ نبوت کے بعد سب سے اونچا ہے، اور صدیقین میں اول درجے کے صدیق ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا الٹا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، نئے نئے اصولوں کو اختیار کرے گا، بدعات کو اختیار کرے گا، دین پر عمل کرنے کے نام پر ایسی چیزیں اختیار کرے گا جو اللہ اور رسول نے نہیں بتائی، تو اس میں یہ بھی ہے کہ توبہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر وہ محفل سما منعقد کر رہا ہے اور کچھ دوسرے طریقے اختیار کر رہا ہے دین کو پھیلانے کے لیے، اصلاح کے لیے۔ وہ بھی آگے اس میں کہ جو نبی کے طریقے سے ہٹے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا، یہ الٹا مفہوم مخالف ہوا۔
دوسری آیت ارش نقل کی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی، یہ اطاعت کرنے والوں کی بات ہے، میں نے مفہوم مخالف بتایا اور وہ قرآن کی آیت میں صراحتاً بھی موجود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. یہ دوسرا نقطہ بیان کیا علامہ ابن تیمیہ نے. تیسرا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ متنازع جن امور میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو جائے، نزاعی معاملات میں، متنازع امور میں فیصلہ اللہ کی شریعت کی طرف لوٹا دیں. اب اللہ کی شریعت کیا ہے؟ قرآن کریم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ. چنانچہ مشہور آیت ہے، ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، پہلے کہا اللہ کی اطاعت کرو، دوسرا کہا اور الرسول کی اطاعت کرو، یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں. تیسری اطاعت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں اطیعوا نہیں کہا کہ اور اولو الامر تم میں جو ہیں، اس میں علماء، کبار علماء اور ہمارے مسلمانوں کے عمراء حکام بھی ہیں، شامل ہیں. تو اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، الرسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. میں نے جملہ ترجمے کا کرتے ہوئے قرآن کے الفاظ کی رعایت کی، یعنی یہاں اطیعوا نہیں کہا اللہ نے، اس لیے اہل علم نے کہا یعنی اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ضمن میں آئے گی، تابع رہے گی، یہ مستقل نہیں ہے. اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل اپنی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت وہیں تک ہے جب تک وہ قرآن و حدیث اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کہے، ورنہ اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اسی لیے اگلا جملہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی شے میں، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ سے اور رسول سے اختلاف کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. جو اختلاف کرے گا اس کا ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں رہ جائے گا، سلامت نہیں رہے گا. اختلاف کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے یہاں جو لوگ اس آیت کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کو مان لینا اور اس کی تقلید کو لازم پکڑنا ضروری ہے اور اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، غلط بات ہے. قرآن کی آیت کا منشا ہی نہیں ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پہلے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، تو صحابہ نے کس کی تقلید کی؟ یہ تقلید کے موافق نہیں، مخالف آیت ہے، رد ہوتا ہے اس سے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ضمن میں. اور اگر ان سے اختلاف ہو جائے تو اب یہ مت کہ بھئی میرے امام ہیں، اتنے لوگ بول رہے ہیں، مولانا مفتی صاحب اور فلاں لوگ یہی بول رہے ہیں تو ہم یہی مانیں گے. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے، آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں اس کے مولوی صاحب کی بات مان لو، بلکہ اگر اختلاف ہو رہا ہے تو کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، تو اسے لوٹاؤ، پلٹاؤ. کدھر؟ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اللہ کی طرف مطلب قرآن کی طرف، رسول کی طرف مطلب حدیث کی طرف. ہمارا جس معاملے میں اختلاف ہو، اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اختلاف کا حل بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا کر اس اختلاف کو حل کرو. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ اور رسول کی تعلیمات میں ہمارے اختلاف کا حل موجود ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ یہ کہتا ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ان کی تعلیمات میں جس مسئلے میں آپ کا ہمارا اختلاف ہو رہا ہے، اس مسئلے میں قرآن حدیث میں بالکل صاف معاملہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں غور و فکر سے، قیاس صحیح سے، شرعی اصولوں کے مطابق استنباطی ضابطوں کو اختیار کرتے ہوئے مسئلہ نکالا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا فقہ کی اور قیاس صحیح کی بھی ضرورت پڑے گی، اور جس کا قیاس، جس کی فکر یا جس کا استنباط دلیل کے موافق ہوگا وہ قابل قبول ہونا چاہیے، اسی سے مسئلہ حل ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اس کا مطلب جو ایسا نہیں کرتا، اپنے اختلافات کو قرآن و حدیث سے حل نہیں کرواتا، وہ اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ جو قرآن نے حکم دیا یہ بہتر ہے اور تعویل اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھی چیز ہے. اگر ایسا یہ راستہ اختیار کرتے ہو تو یہ اچھی بات ہے. نتیجہ یہ تیسرا پوائنٹ بتایا علامہ ابن تیمیہ نے
پہلا دین مکمل ہے، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے سعادت ہے، مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، تیسرا کہ اختلافی معاملات میں قرآن و حدیث کی اور شریعت کی پیروی کی جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، چوتھی بات کہ اللہ نے یہ خبر دی کہ وہ اللہ اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ اللہ کی طرف بلاؤ اور توحید والا سیدھا راستہ جو شرک سے پاک ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی طرف دعوت دو۔ یہ آیت پچھلے درس میں گزری تھی جو آگے شیخ نے نقل کی کہ اللہ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، ہاں میں بھی اور میرے متبعین بھی۔ اللہ کے نبی اور متبعین نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں، فلاں اور فلاں کی طرف، مسلک کی طرف، فلاں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، میں بھی، میرا بھی طریقہ، اور دلیل کی بنیاد پہ دیں۔ بزرگوں سے سنا، حدیثوں میں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، نہیں چلے گا، دلیل ہونا چاہیے آپ جب کسی چیز کو بلاتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایرے گہرے نتو خیرے کہ نہیں، رب العالمین کی بات ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے کہ میں اور میرے متبعین کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ پاک ہے، میں مشرکین میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور۔ اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے اس آیت میں، یعنی قرآن ہم کو زندگی دینے والی چیز ہے۔ جو قرآن کے علم سے پوری طرح ناواقف ہے یا ایمان نہیں رکھتا وہ مردہ ہے۔ ہماری روح کی زندگی اس روح سے جڑی ہے۔ تو ہم نے ایک روح کو آپ کی طرف وحی کی۔ تو نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے، تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کیا ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اللہ نے بتایا تو معلوم پڑا، آپ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ قرآن کو اس آیت میں اگلے روشنی کہا، یعنی نور۔ قرآن روشنی ہے، اس کا مطلب قرآن سے آپ ہٹے، آپ اندھیرے میں چلے گئے، گمراہی کے کسی بھی گڑھے میں، کھڈے میں، ہلاکت کے گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن کو روح بنایا، نور بنایا، جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، اور آپ اسی کے مطابق دعوت دے رہے ہیں رسول، تو آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑھ کر، اس سے اچھی کوئی اور راستی، کوئی اور تعلیم ہو سکتی ہے؟ اللہ جسے کہہ رہا ہے کہ یہ روح ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، آپ سیدھے راستے کی طرف اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے رہے ہیں۔ تو قرآن کے طریقے کو چھوڑ کر فلاں بزرگ کا طریقہ، فلاں مولوی صاحب کا، دانشور کا، جدید فلسفی کا طریقہ، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر طریقہ لے آئیں گے؟ قرآن کے مطابق ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آپ سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس اللہ بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سن لو، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ کا ہی ہے تو شریعت بھی اسی کی، قانون بھی اسی کا ہونا چاہیے، طریقہ بھی اسی کا بتایا ہوا منہج ربانی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، یہ چوتھا نقطہ تھا، اور آخری یہ نقطہ تھوڑا تفصیل سے ہے، لمبی آیت نقل کی کہ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ بھلائی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیز پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لمبی آیت ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ 156 ہے۔ اور اگلی آیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث الی آخر الآیہ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے،
سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا رحمت کو جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اہل کتاب کے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کی علامتیں کتاب میں موجود تھی۔ اگر وہ غور سے پڑھتے، انصاف سے کام لیتے تو اپنی کتاب کو ماننے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہوتے۔ ہاں، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے اگلی آیت کا اگلا حصہ، دوسری آیت، اور جو اس رسول کی پیروی کرتا ہے، کہتے ہیں جو انہیں نیکی کا حکم دیتا اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول برائی سے روک کر توبہ کروا رہے ہیں نا، نیکی کی طرف لا رہے ہیں نا۔ تو نبی کے طریقے میں کیا یہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں بہت سارے صوفیہ یا دعوت دین کا کام کرنے والے اپنے علماء، اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کو اور تجربوں کی روشنی میں اختیار کیے ہیں قرآن و حدیث اور سنت کے طریقے کو چھوڑ کر، ہاں، توحید کو چھوڑ دیتے ہیں جو انبیاء کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم سے شروعات کرتے ہیں۔ دعوت شروعات توحید سے ہوگی، شرک کے ممانعت سے ہوگی، اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر لوگ اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پہ نہیں ہے۔ اور دوسرے امور میں توبہ استغفار کرانا ہے تو نئے نئے طریقے لا رہے ہیں۔ وہی سوال کیا تھا، اسی کے جواب میں شیخ الاسلام یہ دلیلیں دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو جو نبی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے روکتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ان پر ناپاک، خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ان سے ان کا بوجھ اور وہ طوق اتارتے ہیں جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ نبی ان پر لدے ہوئے بوجھ کو ہٹاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مطلب جو غلط چیزیں، غلط اصول یا پرانی شریعتوں کے محرف دین میں کچھ چیزیں، پابندیاں ان کے لیے بوجھ بنی ہوئی تھی، وہ دور کرتے ہیں۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی، نبی کی پر ایمان لائے اور نبی کی تعزیر قوت دی، اسے قوت دی اور اس کی مدد کی، اس کے دین کو پھیلایا، مانا، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن کی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے کون ہیں؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ اور قرآن حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال حرام کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معروف کا حکم دیا اور ہر منکر سے منع کیا، اور رسول نے بھی اللہ نے جو کچھ بتایا امت کو بتا دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھ سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو۔ دوسرے جملے میں میں اسی بات کو دہراؤں کہ ہر نبی کو اللہ نے جو بتایا کہ یہ خیر ہے، اس نے اپنی امت کو ضرور بتایا، چھپایا نہیں۔ اور دوسرا، اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو، یعنی اس کا یہ فرض تھا، ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ جو اللہ نے بتایا کہ یہ برا ہے وہ اپنی امت کو اس سے ڈرائے۔ کوئی برائی چھپائی نہیں، کوئی نیکی اور خیر جو اللہ نے بتائی، جو جنت میں لے جانے والی ہے، دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف اس ایک حدیث پر غور کر لیجئے۔ اب جو لوگ بدعت کرتے ہیں، نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں اور فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں فلسفی، فلاں دانشور کے طریقے کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، آج جدید دور میں جدید تقاضے ہیں، تو وہ اپنے عمل سے، اپنے اس رجحان اور فکر سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کمی ہے، یا آپ نے کچھ چیزیں بتائی نہیں، اس کو پتہ چل گئی جو یہ دانشور ہے۔ بدعت کرنے والا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ دین کی کچھ باتیں آپ نے نہیں بتائی، اس کو پتہ چل گئی۔ جتنے دنیا میں بدعتی ہیں سب اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر بدعت کو وہ دین سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی، ہر خیر اور شر بتا دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ حدیث کئی مرتبہ گزری ہے، میں سرسری طور سے اس کو بیان کر کے آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ارباز کہتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ایک واز کیا، ایسا واز کیا جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور بالکل زبردست مؤثر جو ہے واز تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا واز ہے جو کسی رخصت کرنے والے نے کیا ہو، مطلب آپ جدا ہونے والے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ تو
آپ ہم کو کوئی وصیت کیجیے. تو آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سے ڈرنے کا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. آپ کو اچھا نہیں لگتا امیر، لیکن اگر وہ مسلمانوں کا امیر ہے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنا چاہیے. یہ نظم ہے، انتظام ہے. اور وہ جو حکومت ہے مسلمانوں کا اجتماعی دیگر معاملہ بھی ہے، اس میں بھی اس تعلیم کا کچھ نہ کچھ حصہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ اجتماعیت کہاں رہے گی، نظم و ضبط کہاں رہے گا، طاقت کہاں رہے گی. اور یہ بات آج مسلمانوں کے عوام کے ساتھ ساتھ خواص کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایسا مانتا ہوں کہ اکثر خواص بھی اسے سمجھتے نہیں ہیں، اجتماعی تقاضوں کو، جو اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا عنقریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. تقوی اختیار کرو، سمع و طاعت کرو. تقوی سے تم سدھرو گے، سمع و طاعت سے جماعت مضبوط رہے گی. تقوی سے تم مضبوط رہو گے اور سمع و طاعت اجتماعی نظام اور جماعت سے جڑنے سے جماعت میں قوت رہے گی. اب اگلا کہ اختلافات آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اختلافات ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے. تو کیا اس کا علاج نہیں بتایا؟ یہاں علاج جو بتایا وہ کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور ہدایت یافتہ میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا. اللہ کا کے رسول کی سنت اور خلفاء راشدین یعنی صحابہ کا متفقہ طریقہ. صحابہ میں اگر اختلاف ہے تو اس کے لیے اصول ہے کہ کس کی بات مانی جائے گی، کس کی بات کو راجح مانا جائے گا. خلفاء راشدین اور اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کتنی کلیئر صاف بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی بات. بتائیے آج امت کے کتنے طبقے اس حدیث کو مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا اختلافات ہوں گے. نبی سے اچھا کوئی حل بتائے گا؟ ہم تو ایمان رکھتے ہیں نبی کی بات ماننا واجب ہے، محبت رسول اور ایمان بالرسول کا یہ تقاضا ہے. تو اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا تو میری سنت کو پکڑنا، یعنی اہل حدیث بننا، اہل سنت بننا، ہاں نبی کا منہج والے بننا. اہل فلاں اور اہل فلاں نہیں بننا، ادھر ادھر کے کسی شخصیت کو پکڑ کے ان کو نہیں، میرے طریقے پہ، میرے خلفاء راشدین والجماعت بننا. نبی کے طریقہ سنت کا ہے تو اس کو ماننے والا اہل سنت، خلفاء راشدین صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو ماننے والا اہل جماعت، اہل سنت والجماعت ہے. کتنی ایک جملے میں یہ مسائل کا حل ہے جس میں امت لڑ رہی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی مسلک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اپنے باپ دادا کا اور اپنے ارد گرد کا. نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کیسی محبت ہے؟ ہاں صحابہ کرام سے سیکھیے. ہاں بڑے سے بڑی کوئی بات آ گئی، اللہ کے رسول کی بات سامنے آئی، اس کے خلاف ہے، فوراً اپنی بات کو چھوڑ دیا، بزرگوں کی بات کو چھوڑ دیا، کوئی کچھ بھی بولے چھوڑ دیا. ہمارے یہاں یہ حوصلہ، یہ ایمان کمزور ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ بھی سادہ سودہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، آپ کا کہنا کافی ہے لیکن آپ نے مزید تاکید سے کہا تمسکو، کیا ہے؟ تمسکو بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، ہلکا پھلکا ڈھیلا ڈالا نہیں. وعزوا علیہا بالنواجذ، ہاں تم اس سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. نواجذ دانتوں سے مضبوط پکڑے، تاکید کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم ہیں کہ اس کو لائٹ لیتے ہیں، پوری امت لائٹ لے رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پہ چل رہا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے. نبی کا مسلک، خلفائے راشدین کا مسلک، اختلاف میں یہ بچائے گا آپ کو. ہاں اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی بدعت گمراہ، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. کتنا کلیئر ہے یہ دین ہمارا. لیکن یہ صاف صاف تعلیمات، میں نے پھر دہراؤں کہ بہت سارے مسلمان اس سے انجان بنے، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مان رہے ہیں. یہ شیطانی فریب، اور خود اب اس کو جہالت کہیں یا یہ کہیں کہ انہوں نے مختلف قسم کے تعصب کی عینک پہن رکھی ہے. اپنی جماعتی گروہی عصبیت کی بنیاد پر وہ اس حق کو ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب نہیں مانتے تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے مختلف عذر بہانے کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا، اتنے بڑے بڑے علماء ہے تو غلط ہے. کیا وہ غلط نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ
علماء کے نام پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز اختیار کر رہے ہیں جو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، وہ تہوار ہوں، عبادت ہوں، دعائیں ہوں، طریقہ کار ہوں، حلال و حرام ہو، مسلک کے اصول ہوں، اگر کوئی ایسی چیز آپ مان رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو یہ لکھ لیجئے، جان لیجئے کہ آپ نبی کے اور صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، بدعت میں ہیں۔ وہ طریقہ جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، آپ اختیار کیے ہیں تو آپ بدعت کو اختیار کیے ہیں، اللہ کا دین نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر وارد ہوا ہے، ما ترکت من شیء یبعدکم عن النار الا وقد حدثتکم به، کہ جو بھی چیزیں جہنم سے دور کرنے والی ہیں ان میں سے میں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، سب کے متعلق تم سے بیان کر دیا ہے، وضاحت کر دیا، جہنم میں لے جانے والی ہر چیز کو بتا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، مشہور حدیث ہے کہ میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے یہ، غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کوئی لفظ غلط، کوئی بات غلط بول ہی نہیں سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جس شریعت کو میں نے چھوڑا ہے، جو شریعت تم کو دی ہے، وہ کیسی ہے؟ روشن شاہراہ، صاف راستہ، اس میں ہیچ پیچ الجھن نہیں ہے۔ اور آگے مزید تاکید کی کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس کے رات میں بھی اندھیرا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، رات میں بھی کلیئر آپ کو صحیح راستہ معلوم پڑ جائے گا۔ آپ اخلاص کے ساتھ، اچھی اور صحیح نیت کے ساتھ ڈھونڈیں تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، دقت نہیں ہوگی۔ لیکن آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے، یہ مولانا کی تقریر سنو تو صحیح لگتا ہے، وہ مولانا کی بولے تو وہ صحیح لگتے ہیں، ان کی سنو تو وہ صحیح لگتے ہیں۔ کتنی کمی ہے تربیت کی، کتنی جہالت ہے۔ اور آدمی کا یہ جملہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور ایسے کئی فرامین اور قرآن کی کئی آیتوں کا رد کر رہا ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کیا، آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کو قرآن مبین ہے، وضاحت کرنے والا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ الجھن میں ڈال رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ مبین ہے، آپ کہہ رہے ہو الجھن میں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ دن میں بھی اندھیرا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بات، اللہ کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، آپ غلط ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اگلا جملہ کیا کہا، لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ اس سے صرف وہی شخص اس سے ہٹے گا، گمراہ ہوگا، اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا ہی انحراف کرے گا، جس کی تقدیر میں ہلاکت ہے، جہنم ہے، وہی نبی کے طریقے سے ہٹے گا۔ اور نبی کا طریقہ صاف ستھرا ہے، کوئی نہ مانے تو یہ دین کی کمی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کا جرم ہے، جرم، غفلت ہے، بے ایمانی ہے۔ ہاں، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ان 5 اصولوں کو یا نقطوں کو بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے اس عظیم اصول کے لیے دلائل بہت ہیں۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئیں بہت سی دلیلیں ہیں۔ الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی الکتاب اور سنت کو، کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنا کے نام سے محدثین اور دیگر اہل علم نے بہت سارے ابواب ذکر کیے ہیں۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے تو اس نام سے اور اس سے ملتے جلتے ناموں سے آپ کو حدیث میں کئی باب ملے، حدیث کی کتابوں میں ابواب ملیں گے۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ صحیح بخاری میں بھی ملے گا، مشکات میں، اور کئی جگہ ملے گا۔ ہاں، اور اس معنی کے دوسرے ابواب بھی ملیں گے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اعتصام بالکتاب و سنہ کے نام سے محدثین اور دیگر اہل علم نے بہت سارے ابواب ذکر کیے ہیں، جن میں بخاری اور بغوی وغیرہ معروف ہیں رحمہم اللہ، امام بخاری اور امام بغوی۔ ہاں، جو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھے گا وہ اللہ کے متقی اولیاء، کامیاب جماعت اور اللہ کی غالب لشکر میں شمار ہوگا۔ اسلاف میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ، امام مدینہ، 4 اماموں میں سے ایک، حضرت امام مالک وغیرہ کہتے تھے کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، فتنے ہیں،
یہ طوفان ہیں، طوفان نوح، عذاب والے، بھٹکانے والے، ان طوفانوں اور فتنوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو بچانا چاہتے ہیں، تو کشتی نوح کون سی ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک، فلاں امام کا طریقہ، فلاں بزرگ کا طریقہ، یہ کشتی نوح ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ طوفان فتن اور شبہات میں بچانے والی جو کشتی ہے وہ ہے سنت کی کشتی۔ تو کہا کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے علماء کہتے تھے، امام زہری بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے علماء کہتے تھے، یعنی صحابہ اور کبار تابعین کہتے تھے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے ہی میں نجات ہے، مضبوطی سے سنت پکڑیے۔ سنت کو چھوڑ کے ادھر ادھر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سنت کو اس حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب علامہ ابن تیمیہ نتیجے کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ واضح ہو گیا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی کے ذریعے، اسی شریعت اور مکمل دین کے ذریعے، نبی کے طریقے کے ذریعے اللہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے اور گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین میں ہمارے لیے کتاب و سنت ہی کافی ہے۔ اگر اسے کافی نہیں مانیں گے، دین میں قرآن و حدیث کافی ہے، اگر اسے کافی نہیں مانیں گے تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ناقص ہے، اسے ابھی تکمیل کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ بات صحیح نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام نے کہا اب جب دین مکمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر ہے، کامل ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ آپ کے درمیان اختلاف ہو تو قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ، یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہے، صاف ستھری ہے، تو پھر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی ہمیں قرآن و حدیث کا طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے، توبہ کرانے کے لیے نبی کی بتائی ہوئی سنت کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ فلاں اور فلاں۔ اور یہ پھر اب جو جیسا کہ سائل نے پوچھا کہ صوفی لوگ اور فلاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے اٹھا کر چوری ڈکیتی زنا کرنے والوں کو سدھارنے کے لیے محفل سیما میں لا کے بٹھایا تاکہ وہ توبہ کریں، سدھر جائیں۔ تو آپ عقیدے کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھیں گے علماء کا، میں اس کو یہاں جوڑ رہا ہوں، حالانکہ وہاں بدعت کی بات نہیں ہے، بدعتی کی بات ہے ایک طریقے سے، ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بدعت کا رد بدعت سے نہیں کرتے، بدعت کا رد بدعت سے نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں کہ ایک بدعت کو بولتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار مت کرو، دوسرا طریقہ بتاتے ہیں، تو وہ بھی بدعتی ہوتا ہے۔ پیچھے مثال کے طور پہ کچھ سالوں پہلے ہمارے یہاں دیوبندی حضرات کے آپس میں اختلاف چلا ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہے تو میت کو ثواب اور اجر بخشنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیا جائے، تو ان کو اپنے نیکیاں ٹرانسفر کرنا، یا کیا کہتے ہیں وہ اہدا، ایصال ثواب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ان کے نام بخش دینا، مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اپنی نیکی، مطلب میں نے کوئی نیکی کی، اب میرے کھاتے میں ہے ایک نیکی، میں اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، جیسے منی ٹرانسفر ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، تو میرے نامہ اعمال سے ان کے نامہ اعمال میں شفٹ ہو جائے، ٹرانسفر۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں بیلنس کتنا ہے؟ ہاں، ہم میں سے کسی کو یا کسی اور شخص کو پتہ ہے کہ اس نے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ سب بیلنس ہے، سب قبول ہو چکا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، نمبر ایک، اللہ قبول کرے ہماری نیکیوں کو، عبادتوں کو۔ نمبر دو یہ کہ اگر قبول ہوا بھی تھا تو کچھ دوسرے گناہوں کی وجہ سے وہ ضائع تو نہیں ہو گیا؟ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بیلنس کتنا ہے اور ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ بخش دینا تو ایسے نہیں بخشا جاتا۔ آپ دعا کر رہے ہیں نا، تو آپ کو دعا کا ثواب ملے گا، اور آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو بھی۔ یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ فائدہ پہنچائے گا۔ صدقہ و خیرات ہے، حج بدل کی شرائط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ گنجائش ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے اپنی تفصیلات ہے، صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے، نظر اور وصیت پوری کی جائے گی، قرض ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھائی مرنے والا مر گیا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ عبادت میں دلیل چاہیے، تو جیسے حج بدل ہے ایسے اگر کوئی قرآن پڑھ کے بخش دے تو قرآن بھی تو جو ہے وہ نیکی ہے نا،
تو ٹرانسفر کیوں نہیں ہوگی؟ یعنی تلاوتیں بدل کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں جواب دوں اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک مرنے والا آدمی، غور کیجئے گا، ایک آدمی مر گیا، آپ کا رشتہ دار تھا، اس کی کچھ نمازیں چھوٹی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، کئی نمازیں چھوڑتا تھا، بے نمازی تھا، یا کچھ نمازیں چھوڑی ہے اور آپ جانتے ہیں، تو کیا اس کی وہ چھوٹی نماز آپ پڑھیں گے تو چل جائے گا اس کی طرف سے؟ یعنی صلاتیں بدل یا نمازیں بدل ہو جائے گی، حج بدل اور روزہ بدل کی طرح نماز چلے گی کیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا تو ان کا کہ نہیں. میں نے کہا فٹ سے آپ نے نہیں بول دیا، یہ بھی تو عبادت ہے. ابھی آپ نے کہا کہ حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، جب اس میں بدل چل سکتا ہے تو تلاوت میں کیوں نہیں؟ آپ کے دل میں سوال اٹھا، لیکن نماز میں آپ نے فوراً کہہ دیا. تو کچھ دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے، عمر دراز آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو کہا میں وہی تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حج میں روزے میں عذر ہے، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اتنی عمر ہو تو فلاں سال میں آپ کو کر ہی لینا چاہیے، زندگی میں کبھی بھی کریں. اب آپ ارادہ رکھتے ہیں اگلے سال جاؤں گا، 2 سال بعد جاؤں گا، چلے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی موت ہو گئی تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اجازت دی حج بدل کی. روزہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیمار ہیں تو رمضان کے روزے چھوڑ دیجئے، رمضان میں بعد میں قضا کر لیجئے شرعی عذر کی بنیاد پہ. اب رمضان چلا گیا، پورے سال میں جب بھی آپ صحت مند ہیں، پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، شوال میں، شعبان میں، کسی بھی مہینے میں. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے، اگلا جو شعبان رہے گا یا اس سے پہلے والا مہینہ رجب ہے، اس سے کوئی بھی مہینہ میں اس میں روزہ رکھ لوں گا. ٹھیک ہے، جائز ہے آپ کی یہ نیت، لیکن اس مہینے کے آنے سے پہلے وفات ہو گئی تو آپ کی غلطی نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اجازت دی. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شریعت کی ہے حکمت. لیکن نماز میں تو ایسا کوئی عذر ہے ہی نہیں. آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھیے، کپڑا نہیں ہے تو ننگے پڑھیے، پانی نہیں ہے تو تیمم کیجیے. برفیلے علاقے میں ہے تو وہاں بھی آپ کو تیمم کی گنجائش ہے، جہاں مٹی نہیں ہے. تو یہاں تو عذر ہی نہیں ہے. نماز جنگ میں ہے، جنگ کے میدان میں، وہاں بھی نماز پڑھیے. ہاں الا یہ کہ آپ کو ماہواری آ گیا ہو، مہینے کا خون آیا ہو آپ کو، تو پھر معاف ہے، یہ خواتین کو ہوتا ہے. ہاں، اور آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں. تو یہ عذر ہے صرف نماز کی معافی کا کہ مہینہ آ گیا. اس کے علاوہ ہوش و حواس میں جو مسلمان ہے عذر نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بدل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا، یہ ایک تھوڑی سی حکمت پر میں نے گفتگو کر لی، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ عبادات میں قیاس نہیں چلتا. یہ اصول سارے مسلک والے مانتے ہیں. تو اب جب قیاس نہیں چلتا، کیا چلتا ہے؟ دلیل چلتی ہے قرآن اور حدیث کی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فورد. اسی طرح من احدث فی امرنا ھذا والی حدیث بھی ہے کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، شریعت کی تصدیق نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، کوئی بھی عمل کیا، اس میں قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قبرستان میں جا کے رات بھر ذکر و اذکار کر رہا ہے 15 شعبان کو، اللہ کے رسول نے اگر نہیں کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ رد ہے، مردود ہے. کتنا بھی اچھا عمل دکھ رہا ہے، کتنی صاف بات ہے، بہت سے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ڈھونڈ ڈھانڈ کے ادھر ادھر سے بزرگوں کے اقوال لائیں گے کہ نہیں نہیں اس میں بدعت نہیں ہوتی، اگر کسی چیز کو سنت یا یہ سمجھ کے کرے گا تو بدعت نہیں ہوگی. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی عمل کو مستحب سمجھ کر کرے گا تو وہ بدعت نہیں ہوتی. مستحب بھی تو دین ہے، انتہائی بکواس غلط بات ہے. تو اس درمیان میں نے مثال دی کہ یہ چل رہا تھا کہ ایصال ثواب کے لیے کہہ تو کسی نے لکھا کہ قرآن خوانی کر سکتے ہیں. دیوبندی ہمارے بھائی جو مالیگاؤں کے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں قرآن خوانی بدعت ہے. ان کا آپس میں چل رہا تھا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا ایک مضمون چھپا، انہوں نے قرآن خوانی کا رد کیا، اور رد کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اجتماعی طور سے قرآن خوانی کر کے قرآن کے اجر و ثواب کو، تلاوت کو بخش دینا یہ بدعت ہے. یہ انہوں نے لکھا، یہ بدعت ہے. اب اگر کوئی ایصال ثواب چاہتا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ احباب، یا اس طرح کے الفاظ تھے، احباب اپنے اپنے مقام سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میت کے نام بخش دے میں ثواب پہنچ جائے گا.
یہ میں نے مضمون اخبار میں پڑھا، اور پڑھنے کے کچھ ہی دیر بعد جو صاحب مضمون تھے مالیگاؤں کے ہی ہمارے وہ عالم ہیں، مجھے راستے میں مل گئے، علیک سلیک ہوئی، خیر خیریت ہوئی، اور میں نے ان سے ذکر کیا کہ شیخ اب بھی میں نے آپ کا مضمون پڑھا ہوا. تو بولے اچھا کیسا لگا اور کیا اس میں کوئی بات آپ کو نظر آئی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مضمون تو اچھا ہے، آپ نے ایک بدعت کا رد کیا، لیکن اس میں ایک غلطی آپ نے بھی کر دی. کہا پوچھا کیا؟ کہا آپ نے بدعت کا رد بدعت سے کیا ہے. کہا مطلب کیسے؟ تو ان کو اس بات کو میں نے دہرایا کہ آپ نے اجتماعی قرآن خوانی کا تو رد کیا، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے قول کا ذکر کر کے وہ ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، یہ بتایا کہ احباب اپنی اپنی جگہ سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھیں اور میت کو بخش دیں، پہنچ جائے گا. کہا ہاں یہ تو لکھا ہے. کہا یہ کہاں سے ہے حدیث میں، سنت میں؟ اگر یہ بدعت ہے اجتماعی قرآن خوانی تو اس کا حوالہ آپ کو سنت سے دینا چاہیے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا تو یہ قول ان کو سنایا میں نے کہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ہم بدعت کا رد بدعت سے نہیں کرتے، اور آپ نے بدعت کا رد بدعت سے کیا ہے. تو تھوڑی دیر انہوں نے غور کیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، دیکھیے یہ ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جن لوگوں کو مجھے سمجھانا ہے اگر میں ان کو قرآن حدیث کی بات بول کے رد کروں نا تو مجھ پر غیر مقلد ہونے کا الزام لگا دیں گے. اللہ کے گھر میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور ان کی شخصیت کو بھی مجروح، انہوں نے اپنے طور سے ایک کوشش تو کی، ان کے علم میں تو ہے کہ یہ بدعت ہے تو اس کا رد ہونا چاہیے. یہ ان کا احساس ذمہ داری تھا جو ان کو بولنے پر مجبور کر رہا تھا، اور اس مجبوری کا بھی احساس تھا. اللہ ان کی اس مجبوری کو دور کرے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ہاں دعوت کا اور حق کا کام کرنے والے جب بدعت کا، خرافات کا، شرکیات کا رد کرتے ہیں تو اہل بدعت ان کے دشمن بنتے ہیں، بنیں گے، یہ طے ہے. انبیاء کی جب شدید مخالفت ہوئی تو ہم اور آپ کہاں کے کھیت کس کھیت کی مولی ہیں. خیر ہاں بات لمبی ہو رہی ہے. تو شیخ نے آگے یہ کہا، شیخ علامہ ابن تیمیہ نے، کہ ساتھ ہی یہ بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا حکم دیا ہے، کچھ تو واجبی طور پر اور کچھ استحباب کے طور پر، کچھ فاسد اعمال سے روکا ہے. اگر کسی عمل میں مصلحت اور مفسدہ دونوں کا امکان ہو تو پھر ایسی صورت میں شارع حکیم نے یہ خیال کیا ہے کہ اگر مصلحت غالب ہے تو اسے ترجیح دی جائے، اور مفسدہ غالب ہے تو اسے ترجیح دی جائے. یہ ایک سمجھنے والا اصول ہے، اور زندگی میں اس کو فٹ کرنا بہت ضروری ہے، جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے. یعنی 2 چیز ہمارے سامنے ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ فائدہ زیادہ بڑا ہے اس کام کے کرنے میں یا نقصان بڑا ہے. فائدہ بڑا ہے تو اس کی بنیاد پر اسے اختیار کرنا چاہیے، نقصان بڑا ہے تو اس کی بنیاد پر اسے حرام قرار دیا جائے گا. علامہ ابن تیمیہ نے یہ اس قاعدے کو بیان کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور آگے گناہ سے توبہ کرانے کے شرعی طریقے کو اگلے درس میں بیان کیا جائے. لیکن آگے کے اس پیراگراف کے اس مسئلے کے بعد ایک بات جو شیخ نے کہی، چونکہ پچھلے نکات جو 5 بیان کیے گئے ہیں اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو اپنے ایک جملے میں بیان کروں کہ شیخ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی زنا، چوری، ڈکیتی کرتا ہے، اس کی توبہ کرانے کے لیے محفل سما میں لائیں گے تو کیا یہ جائز ہے، جس میں جائز اشعار پڑھے جاتے ہیں، دف بجایا جاتا ہے. تو کیا آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا اس شیخ کو، اصلاح کرنے والے کو، یہی طریقہ بدعت کا طریقہ ملا اصلاح کرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہیں نہیں پتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کی اصلاح نہیں کی؟ صحابہ کرام جو پہلے اسلام لانے سے پہلے کفر میں تھے، شرک میں تھے، جاہلیت میں تھے، ان کے گناہ اور ان کی برائی تو ان سے کہیں بڑی تھی، زنا بدکاری سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توبہ کروائی، ان کی اصلاح کرائی. تو اس شیخ کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو ہے نمونہ نہیں ہے، آپ کی سنت میں نمونہ نہیں ہے، اس میں کمی لگتی ہے؟ اللہ کا دین پورا ہے، نبی کا طریقہ سب سے بہتر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو موجود ہے کہ آپ نے توبہ کس طرح کرائی، لوگوں کی اصلاح کس طرح کروائی، ہم کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اب اس میں جو شیخ نے یہ قاعدہ بتایا، اس قاعدے کو تھوڑا اچھے ڈھنگ سے میں سمجھانا چاہتا ہوں
کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں اس قاعدے کو سمجھنے اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں اختیار کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ایک اور دوسرے آگے 1.5-2 صفحے میں یہ بیان بھی کیا ہے کہ کسی گنہگار کو یا برے آدمی کو اگر سدھارنے کی کوشش کرنا ہے تو اس کے چند نکات 4 نکات بیان کیے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کی تفصیل کو جانیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.